السلام علیکم۔ تالاب والی مسجد، مسجد لوہاری گیٹ اور مسلم مسجد کے نام سے جانی جانے والی یہ تاریخی مسجد نئی انارکلی کے سامنے لوہاری گیٹ کے باہر موجود ہے۔ آپ اس چوک نما جگہ پر کسی بھی طرف سے داخل ہوں تو ایک چیز آپ کی نگاہوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ یہ ہے مسلم مسجد کا سرخ پتھر سے بنا عظیم الشان مینار۔ وہی مسجد جو تحریک پاکستان اور تحریک نظام مصطفیٰ کے حوالے سے بھی شہرت کی حامل ہے۔ اس کا نام مسلم مسجد اس کے بانی و خطیب مولانا محمد بخش مسلم کی وجہ سے ہے۔ وہ اسی مسجد کے نیچے مینار کی جانب محو خواب ابدی ہیں۔ ہم پہلے مسجد دیکھتے ہیں اور بعد میں مولانا مسلم کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔ مسجد کے دو اطراف میں دکانیں ہیں۔ سرکولر روڈ کی جانب دکانوں میں ادویات کا کاروبار ہوتا ہے، جبکہ لوہاری دروازے کی جانب موجود دکانوں میں پھول فروخت کیے جاتے ہیں۔ پچھلی جانب گلی میں مسجد کے نیچے ایک NGO کا دفتر اور امام مسجد کی رہائش ہے، جبکہ بائیں جانب ایک فلاحی ہسپتال سے کچھ آگے مدرسہ ہے اور اس کے سامنے ایک بڑا پریس ہے۔ گلی میں اسی مقام سے چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر مسجد کا وسیع صحن ہے۔ صحن زمین سے ایک منزل اوپر ہے۔ صحن میں داخل ہوتے ہی بائیں جانب صاف ستھرا وضو خانہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل مسجد کا کل رقبہ 1.5 مرلہ زمین پر مشتمل تھا۔ یہ مسجد بالکل اسی مقام پر تھی جہاں پر انگریز سرکار سے قبل سکھ عہد میں شہر کے گرد خندق تھی۔ اس خندق کو انگریز سرکار نے مٹی سے بھروا دیا تھا۔ مسجد کی پرانی عمارت کے قریب ایک قدیمی کنواں بھی تھا جس سے ارد گرد کی آبادی کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ 1925 میں یہیں پر انجمن خادم المسلمین قائم ہوئی۔ 1937 سے 1947 تک کی مسجد حصول پاکستان کی تحریک کا بھی زبردست مرکز رہی۔ سن 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران بھی مسجد کو خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاج کے دوران مسلم مسجد کے باہر فائرنگ سے 9 سے 10 افراد بھی مارے گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کی بنیادی وجہ مولانا مسلم ہی تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسجد کی انتظامیہ نے مسجد میں توسیع کا منصوبہ بنایا۔ مسجد کی بنیادی تعمیر میں ایک انتہائی خوبصورت گنبد اور مینار مسجد کا حصہ بنے۔ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے نقوش لاہور نمبر میں یوں بتایا گیا ہے: حضرت عبدالصمد بانی سلسلہ سمدیہ نے 9 جون 1950 بروز جمعہ اس مسجد کی پہلی اینٹ رکھی اور 2.25 لاکھ روپے کی لاگت سے 10 سال میں یہ مسجد اور اس کا بلند و عالی شان مینار بن کر تیار ہوا۔ اب یہ مسجد لاہور کی قابل دید عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس مسجد کا فن تعمیر اپنی نظیر آپ ہے۔ اس میں نمازیوں کی سہولت اور آرام کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ شاید اس سے بڑی مسجد میں بھی نہیں ہوں گے۔ یہاں دلوں کا علاج بھی ہوتا ہے، دماغ بھی منور ہوتے ہیں اور حکمت بھی ملتی ہے۔ جنوری 1955 میں یہاں مدرسہ کریمیہ کے شعبہ تجوید کا قیام عمل میں آیا، جہاں قرأت و تجوید کے علاوہ حفظ قرآن کا بھی انتظام ہے۔ پھر جامعہ مدینہ کے تعاون سے ایک اور دارالعلوم قائم کیا گیا، جہاں تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم اسلامیہ کے علاوہ مروجہ نظام کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مسجد کی کرسی زمین سے 1 منزل بلند ہے۔ مسجد اور صحن سب اوپر ہے۔ نیچے دکان کے علاوہ ایک پریس اور فری ہسپتال ہے۔ مصنف مدثر بشیر اپنے مضمون مسلم مسجد فن تعمیر کا شاہکار اور مسلم تاریخ کا ایک اہم باب میں لکھتے ہیں: مسجد کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کی پہلی منزل پر موجود مسجد کے ہال کے سامنے کھلے فرش پر سرخ پتھر کی بڑی بڑی سلیبیں نصب کی گئی ہیں اور ہر دوسری سل پر مسجد کی عمارت کا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد کا عظیم الشان مینار مسجد کے شرقی جنوبی حصے میں واقع ہے۔ مسجد کے ہال کے داخلی دروازے کے ماتھے پر 4 چھوٹے چھوٹے مینار تعمیر کیے گئے ہیں اور ان کے درمیان انتہائی خوبصورت چھوٹے چھوٹے 4 گنبدوں کے نمونہ جات بھی ہیں۔ مسجد کے داخلی دروازے کے ماتھے پر جامع مسجد محمدیہ حنفیہ کی تختی نصب کی گئی ہے۔ آئیے اب اس مسجد کے بانی اور خطیب مولانا محمد مسلم کی قبر پر چلتے ہیں۔ مسلم مسجد کی وجہ تسمیہ مسلم مولانا محمد بخش مسلم کا اس مسجد میں قیام اور تقسیم سے قبل مشترکہ ہندوستان میں اس مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینا تھا۔ مولانا محمد بخش مسلم کے حالات زندگی M.R. شاہد نے اپنی کتاب لاہور میں مدفون مشاہیر میں یوں بیان کیے ہیں: مولانا محمد بخش مسلم 18 فروری 1887 کو چھتہ بازار اندرون لاہور میں ایک متوسط گھرانے میں میاں پیر بخش کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان اسلامیہ ہائی اسکول شیراں گیٹ سے پاس کیا۔ 1911-12 میں منشی فاضل کیا۔ اس کے بعد 1918 میں BA کا امتحان پاس کیا۔ اس سال پنجاب یونیورسٹی میں صرف 2 مسلمان طالب علم تھے جنہوں نے BA پاس کیا۔
دوسرے شیخ محمد دین تھے جو مشہور فلمی رائٹر اور ڈائریکٹر ریاض شاہد کے والد تھے۔ 1924-25 میں شدی کی تحریک زوروں پر تھی۔ دیو سماج اور ہندو محاسبہ کے مبلغوں نے کوچہ ڈوگرا لاہور کے چند مسلمانوں کو شدی کر لیا، یعنی ہندو کر لیا۔ اس سانحہ سے پورا لاہور متاثر ہوا۔ چنانچہ اہل لاہور نے مولانا محمد بخش مسلم سے اپیل کی کہ وہ میدان میں اتریں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کریں۔ ان دنوں بیرون موچی گیٹ ہندوازم اور عیسائیوں کے مبلغ سرعام اپنے مذہب کی حمایت میں درس دیتے تھے، چنانچہ آپ بھی بیرون دہلی دروازہ پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں اسلامی کتابوں کے علاوہ یورپی مفکرین کے اقوال بھی پیش کیے، جس کی وجہ سے پڑھا لکھا طبقہ ان کی تقاریر سے زیادہ متاثر ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شدی ہو جانے والے ہندو نہ صرف دار اسلام میں داخل ہوئے بلکہ سیالکوٹ کا ایک پورا ہندو خاندان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، مولانا نہ صرف اعلیٰ درجے کے خطیب تھے بلکہ وہ سر سنگیت کا بھی علم رکھتے تھے۔ بقول مدثر بشیر، شدھ سنگیت میں مشکل ترین سازوں میں سے ایک ساز سارنگی کو مانا جاتا ہے۔ مولانا کو سارنگی کے ساز پر بھرپور مہارت حاصل تھی۔ مولانا اپنی زندگی کے آخری ایام تک کاٹ تحریر کرتے رہے اور آخر میں ہمیشہ اپنا نام بما ڈگری تحریر کرتے تھے، مولوی محمد بخش مسلم BA۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔